باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 3 اور پچھلے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، کہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور شیطان تینوں کو کہا کہ آپ جنت سے اتر جاؤ، زمین میں جا کے اتر جاؤ اور تم اب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون، اسی میں تمہیں زندہ کیا، اسی میں تمہیں موت آئے گی، پھر وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، پھر اسی زمین سے میں تمہیں پھر نکال دوں گا۔ اب یہاں سے آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین براہ راست فرما رہے ہیں کہ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں اور آدم کی بیٹیوں، قد انزلنا علیکم لباسا، میں نے آپ کے اوپر لباس اتارا، میں نے آپ کے لیے لباس اتارا، یواری سواتکم وریشا، جو تمہارے ستر کو چھپائے گا، جس سے تم اپنے جسموں کو ڈھانپ لو گے، اور زیب و زینت کا لباس تمہارے لیے اتارا، اچھا لباس میں نے آپ کے لیے اتارا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن لباس تقویٰ اس ظاہری لباس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ آپ نصیحت کو حاصل کریں۔ ایک لباس ظاہر ہوتا ہے، ایک لباس باطن میں ہوتا ہے۔ جو یہ ظاہری لباس ہے، اس سے کہیں بہترین لباس ہے کہ میرے جو اندر والا میرا لباس ہے، یعنی میری خواہشاتوں پر جو مجھے پردہ اپنا کرنا چاہیے، مجھے اپنی ڈیزائرز پر جو کنٹرول کرنا چاہیے، وہ اس ظاہری لباس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کا لباس، ظاہری لباس، کبھی تمہیں کوئی دھوکے میں نہ ڈال دے، کسی کا رونا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس لیے ظاہر سے زیادہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان کا باطن اس سے نرالا ہو، لیکن انسان کا ظاہر اگر سنور جائے، اللہ رب العالمین اس کا باطن بھی سنوار دیتا ہے۔ پھر آگے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا پہلے، ینزع عنہما لباسہما، ان سے ان کا لباس بھی اتار دیا تھا، لیریہما سوآتہما، اور ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے آ گئی، انہ یراکم ہو قبیلہ، اور شیطان تمہیں وہاں سے دیکھ رہا ہے، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، انہ یراکم، وہ تمہیں ایسے دیکھ رہا ہے، ہو وقبیلہ، وہ اور اس کا پورا جتھا، اس کا پورا قبیلہ، شیطان کی جو اس کی جو ٹیم ہے، وہ پوری تمہیں وہاں سے دیکھ رہی ہے، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم دیکھ بھی نہیں پاؤ گے، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں۔ وہ تمہیں وہاں سے آئے گا جہاں سے تم نے اندازہ نہیں کیا ہوگا، یہ مجھے یہاں سے کیسے اس نے مجھے پھنسا دیا۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے شیاطین کو دوست بنایا ہے، شیاطین کو ہم نے دوست بنایا ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے دوست شیطان ہوتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قبیلہ قریش اور قبیلہ حمص، یہ دو ایسے قبیلے ہیں جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، جو خانہ کعبہ جن کی تحویل میں تھا۔ تو انہوں نے اس وقت ایک ڈھونگ مچایا تھا کہ وہ انسان، اور لوگوں کے اندر بھی عقیدہ بھی تھا کہ وہی انسان خانہ کعبہ کا طواف کر سکتا ہے کہ جس کے پاک صاف کپڑے ہو، اور وہ پاک صاف کپڑے انہی کے ہوں گے جو بنی قبیلہ قریش اور قبیلہ حمص کے ہوں۔ وہ اگر کسی کو کپڑے دیتے تھے، وہ پہن کر وہ اس کا طواف کر لیا کرتے تھے، اور اگر وہ دو قبیلے کسی کو کپڑے نہ دیتے تھے، تو یہ لوگ اپنے کپڑوں کو اتار کر اور ایسے ہی کھلے بدن اور عریاں بدن ہو کر وہ کیا کر لیتے تھے، طواف کر لیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ اسی طرح کی فاحش کام کرتے تھے تو کہتے تھے قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو ایسے ہی پایا۔ اور آگے کہا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اس کا حکم تو ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ بنا کپڑوں کے ننگے ہو کر آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لو، اور صرف یہ
شرف صرف دو قبیلوں کو ہے، قریش والوں کو اور حمص والوں کو ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جن کپڑوں میں گناہ کر رہے ہیں ان میں ہم طواف کیسے کر سکتے ہیں، ان میں ہم طواف کیسے کریں گے؟ ارے یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ رب العالمین نے تھوڑی نا آپ کو اس فحشات کا حکم دیا، آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ خود سے کاٹ رہے ہو، اتقولون علی اللہ، تم اللہ کے اوپر وہ باندھ رہے ہو ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے امر ربی بالقسط، اللہ رب العالمین ہمیں انصاف کا حکم دے رہے ہیں کہ اگر ان کے قبروں میں یہ طواف کر سکتے ہو تو آپ اپنے قبروں میں بھی طواف کر سکتے ہو، اگر آپ گناہ کر سکتے ہو تو ان سے بھی گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، اگر آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہیں تو ان کے کپڑے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کے کپڑے کیسے پاک صاف ہوں گے جن میں آپ کر سکتے ہو؟ ہر ایک انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی کو کسی کے اوپر فضیلت نہیں ہے، اگر فضیلت ہے الا بالتقوی، لا فضل لعربی علی العجم ولا لعجمی علی العرب الا بالتقوی، صرف اسی سے فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیسا اس لیے انصاف کا حکم دیا گیا کہ یہ فاحشات جو کر رہے ہیں، کہ کہہ رہا ہے کہ ان کے جو کپڑے ہیں وہی زیادہ بہتر ہے، یہ دودھ کے دلے ہوئے ہیں اور ہم لوگ گنہگار ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ انصاف نہیں ہے۔ آگے واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جاؤ گے تو اپنے چہروں کو سیدھا کر لو قبلے کی طرف، وادعوا مخلصین لہ الدین، خالص اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کو مانگو، اللہ سے ہی دعائیں مانگو، کما بدعکم تعودون، جس طرح تم نے اس سے پہلی مرتبہ آپ کو پیدا کیا ہے دوبارہ بھی اللہ آپ کو ویسے ہی اٹھائے گا۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق وہ ہے جو ہدایت پر ہے، ایک فریق ہے جن پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر نے شیطانوں کو دوست بنایا، ویحسبون انہم مہتدون، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ انسان شرک میں مبتلا ہے، انسان پرستی میں مبتلا ہے، بت پرستی میں مبتلا ہے، قبر پرستی میں مبتلا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو ٹھیک کر رہا ہوں، اسی کا حکم تو مجھے اللہ نے دیا ہے، میں نے چونکہ ماں باپ کو ایسے پایا اس لیے میں بھی وہی ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ ہدایت پہ آپ نہیں ہے، ہدایت پہ ہے تو قرآن کی طرف رجوع کر لو، تو دیکھو اللہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، اے آدم کی اولاد، آپ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ گے تو اپنے جسم کے اوپر جو تمہارا لباس ہے وہ بہترین لباس ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کی مسجد میں جا رہے ہو تو ایسے ہی جا رہے ہو، آپ نماز پڑھنے کے لیے اپنے روم میں پڑھ رہے ہو تو ایسے ہی جا رہے ہو، جن کپڑوں کو تم گیٹ کے باہر بھی استعمال کرنے میں کتراتے ہو، اس کو اللہ کی مسجد کے لیے، اس کو نماز کے لیے کیسے تم استعمال کر رہے ہو؟ اس لیے جب بھی جاؤ زینتکم عند کل مسجد، بہترین لباس ہو کر تم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، اور وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو جتنا اللہ نے آپ کو استطاعت دے دی ہے، اپنی استطاعت سے باہر نکل جاؤ گے تو وہ اسراف میں آ جائے گا۔ یا ولا تسرفوا، اسراف مت کرو، مطلب اللہ نے آپ کو ایک لقمہ کھانے کی استطاعت ہے لیکن آپ 10 لقمے پھر بھی کھا رہے ہیں، یا آپ کو 10 لقمے کھانے کی ضرورت ہے، آپ نے 50 لقمے بنائے ہیں، آپ کو ایک پلیٹ کھانے کی ضرورت ہے، آپ نے 50 بنائے ہیں، 40 کو پھینک رہے ہیں، جس طرح آج ہماری شادی بیاہوں میں ہو رہا ہے کہ جو جتنا زیادہ اسراف کرے گا اس کی زیادہ شہرت ہوتی ہے، جو زیادہ اسراف کرے گا اس کا زیادہ بڑا نام ہوتا ہے۔ یہ سب انسان کی بیوقوفی اور ایمان کی منافی چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس طرح جو کرنے والا ہے نا لا یحب المسرفین، اور اس کے ساتھ مجھے محبت نہیں ہو سکتی، وہ مجھے انتہا ناپسندیدہ انسان ہے جس کو اللہ نے رزق تو دے دیا ہے لیکن وہ اس میں اسراف کرنے لگا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔